السلام علیکم کلاس 9th اور میٹرک کے تمام اسٹوڈنٹ، جنرل گروپ اور سائنس گروپ، کلاس 9th ABCD، کلاس 10th ABCD، آپ تمام اسٹوڈنٹ کو ہمارے جو اس ٹرم کا سیکنڈ ٹرم کا ہے 4 اسباق مکمل کر لیے ہوں گے۔ آپ کو واٹس ایپ بھی مل گیا ہے، آپ کو گوگل کلاسز پہ کام ہے، اس لیے تمام کام اپنے جرنل پر لکھ کر لے کر آئیے۔ آپ کا کام مکمل ہوگا، صرف آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو پیپرز کی تیاری کرنی ہوگی۔ اب ہم حصہ نظم پر آتے ہیں۔ حصہ نظم میں ہمارے پاس ابھی ہے نظم دنیائے اسلام، صفحہ نمبر 133۔ دنیائے اسلام سے پہلے ہم جب نظم پڑھیں گے تو نظم سے پہلے ہم شاعر کا تعارف۔ اب اس سے پہلے جب ہم اسباق پڑھ رہے تھے تو ہم نے اسباق میں یہ کہا تھا کہ اسباق کے مصنف کا جب ہم تعارف کرتے ہیں، حالات زندگی کرتے ہیں، تو اسے اس قدر گہرے انداز سے نہیں یاد کرتے، کیونکہ مصنف کا تعارف آپ کو مختصر طور سے لکھنا ہوتا ہے صرف فقرے کی وضاحت میں، لیکن شعراء کا تعارف آپ کے پاس شعراء کے حالات زندگی پر ایک پیراگراف آپ کے سوال نمبر 9 کا حصہ ہے۔ اس لیے جب تمام شاعر جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا فرسٹ ٹرم میں اور یہ سیکنڈ ٹرم میں بھی ہم شاعر پڑھ رہے ہیں، تمام کے تمام شعراء 2 شاعر آپ کے پاس آتے ہیں سوال نمبر 9 کا بے حصہ، جس میں آپ کو شاعر کے حالات زندگی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو کہیں دور نہیں جائیے، کہیں آپ کو اتنا زیادہ گہرائی میں جانا نہیں، تبصرہ نہیں کرنا، ہم صرف حالات زندگی کریں گے شاعر کے، تو جو ہماری کتاب میں نصاب میں شامل ہیں آپ اس کو بغیر مطالعہ کیجئے، اسے پڑھیے، اسی میں آپ سے آبجیکٹیو بھی پوچھ لیے جائیں گے، یہی آپ کے پاس موجود ہوگی، اسی پہ آپ شاعر کا تعارف لکھیے۔ کیونکہ دنیائے اسلام کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال جانی پہچانی شخصیت ہے جو پاکستان کے شاعر مشرق ہیں، قومی شاعر، ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال۔ ولادت 1877، وفات 1938۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا، انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی، سکونت یعنی مستقل طور پر رہنا۔ بیرسٹری کا پیشہ اختیار کیا یعنی وکالت، وکیل بنے۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز آپ کے اردو کلام ہیں۔ اب کیونکہ یہ تمام آپ نے مختلف ادوار میں کلام لکھا، کوئی آپ نے کلام بچوں کے لیے تحریر کیا تو بانگ درا میں چھوٹی چھوٹی آپ کی جو ہے مختصر طور سے نظمیں موجود ہیں، ضرب کلیم نوجوانوں کے لیے لکھا، خودی پہ آپ نے فلسفہ خودی پہ لکھا، تو آپ کے الگ الگ کلام ہیں، لیکن جب آپ اکٹھا لیں گے کہیں تو آپ کو کلیات اقبال ملے گا۔ ان کے اردو کلام پر مشتمل ہے، مغربی علوم سے کما حقہ یعنی کہ مکمل طور سے آ گئی، تمام علوم سے کوئی کمی نہیں باقی رہے، آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، قرآن، سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے نے ان کے میدان فکر کو اتنی وسعت بخشی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے شاعر، ایک اچھے قانون دان، سیاستدان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کی قومی شاعر بھی ہیں۔ تحریک پاکستان کی شخصیت میں ہم یوں لکھیں گے کہ یہی وہ رہنما تھا، یہی وہ شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے 2 قومی نظریے پیش کیے، اس طرح سے آپ نے سیاست میں بھرپور حصہ لیا، لیکن شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو جگایا۔ اسی لیے علامہ اقبال کے القابات ہیں: حکیم الامت، شاعر مشرق، آپ کو لقب دیا گیا۔ حکیم الامت یعنی آپ کی شاعری نے حکمت کا کام کیا، سوئی ہوئی قوم تھی، خواب غفلت میں تھی، اسے جگایا۔ اس لیے جو میرے الفاظ ہیں اس کو یاد رکھیے گا، حکیم الامت، شاعر مشرق آپ کے القاب ہیں جو آپ کو قوم نے دیے۔ پہلے وطن دوستی اور بعد میں ملت دوستی اور یہیں سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوع ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو مسلمان بننے اور
خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا، نیز یعنی اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔ یہ ہمارا آپ نے تعارف شاعر لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب آ جائیے ہم پڑھیں گے اس میں دنیائے اسلام نظم۔ میں اس لیکچر میں تعارف کر دوں اور نظم پڑھ دیتی ہوں، مشکل الفاظ اور مرکزی خیال آپ کو اگلے لیکچر میں دوں گی۔ اب آپ کو جو کام دیے جا رہے ہیں، ردیف کی نشاندہی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہر غزل شعر کے آخری والے حروف کو، لفظ کو، حرف و سکنات کو ردیف کہا جاتا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال نظم پڑھ کے کریں گے۔ مجاز مرسل کی تعریف اور پہچان۔ مجاز مرسل آپ کو اسی نظم کے آخر میں مشق میں ملے گا، جیسے تلمی ہوتی ہے، یہ شاعری کی اصطلاحات ہیں، تلمی ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے۔ یہاں پہ مجاز مرسل، جب شاعر اپنی شاعری میں کسی ایک کا نام لے کے سب کو مخاطب کرے تو وہ مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ جیسے اب ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر۔ یہ ہمارا نظم۔ اگلے شعر پہ آئیے۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک کے خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ یہ نظم کے الفاظ کی ادائیگی پڑھیے اور پڑھنے کے بعد کیجیے۔ اب جب میں مشکل الفاظ کروں گی تو آپ کو باقاعدہ اس کی نظم کی ادائیگی کر دوں گی تاکہ آپ کو پہچان ہو۔ کیا؟ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک کے خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اسے اچھی طرح پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ اس کے تلفظ کی ادائیگی کیجیے۔ اگلے لیکچر میں آپ اس کا شاعر کا حوالہ دیجیے، شاعر کے حالات زندگی کو تحریر کیجیے علامہ اقبال کے۔ شاعر کا آپ کو اگر القابات ملیں گے، القاب ہے حکیم الامت اور شاعر مشرق، آپ قومی شاعر ہیں، پاکستان کے قومی شاعر۔ یہ تحریر کرنے کے بعد آپ نظم کا اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، پھر اس کو مرکزی خیال ہم تحریر کریں گے اس کے مشکل الفاظ کے بعد۔ خدا حافظ کلاس۔